ہاں تے میں او اقبال بیان نہیں کرتا جڑا مجید نظامی نوائے وقت وچ لکھدا، او تو پڑھے ہی کوئی نہیں اقبال نو۔ اقبال بڑی وڈی شاہ ہے۔ اقبال کہندا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ پنہاں تو پیدا ہے من۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے کرتا ہوں۔ آمنے سامنے کیسے کرتا ہے؟ وہ تو حج پر ہی نہیں گیا شاہ جی، اقبال حج تے کوئی نہیں گیا۔ بندہ کوئی کہے نا جی اقبال مواجہ شریف جالیاں دے سامنے کھڑ کے حضور نال گل کی تھی، اقبال تے قیامت والے دن بھی حضور دے سامنے نہیں جانا چاہتا، اتنا شرمندہ ہے حضور کو۔ قیامت والے دن بھی اقبال نہیں جانا چاہتا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ور حساب امرات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ اقبال کہندا یا اللہ تو تے بڑا کریم ہے، مینوں بخش دیویں، جے نہ بخشنا ہوئے تو حضور دی نگاہ دے سامنے مینوں شرمندہ نہ کر۔ اقبال دی اپنی بات ہے، کیڑی جگہ ہونی جڑی حضور دی نگاہ تو پوشیدہ ہونی؟ ہاں اے تو ممکن ہی کوئی نہیں بھائی قیامت والے دن رسول اللہ دی نگاہ کو کوئی چیز پوشیدہ رہے۔ گل میری سمجھ آ رہی؟ میں ہن آخر دو گلاں کر کے اے تحفظ اے ختم نبوت دا مسئلہ اس طرح نہیں، ہاں اپنے جڑے تے آون انہاں نوں کوئی موضوع دے، انہاں کو اس موضوع تے گل کرو یار، سانوں دسو کہ حضور دی شان کیا ہے۔ وہابیاں دا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تے ویسے جلے انہاں نوں کوئی عقل ہی کوئی نہیں، چلے او تو کیڑی گل ہے؟ اور کوئی غیب تجھ سے نہ آؤ بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلی حضرت بریلوی کہندے بھئی یا رسول اللہ، اللہ اور کیڑی شے تہاڈے کو چھپا کے رکھنی سی جدوں اپنا آپ بھی چھپایا، تے اور کیڑی جڑی شے ہی تہاڈے کول نہ چھپا کے رکھنی سی؟ گل سمجھ آ رہی؟ ہاں انہاں وہابی تو ویسے بیکار لوگ ہیں، بیکار پتھر ہیں۔ حضور دے بارے حضور دیاں شاناں دس لوگاں نوں کہ حضور دا ہاتھ کیہو جہا سی۔ دو ابرو قوس مثال، پھر میرے علی شاہ صاحب فرمایا دو ابرو قوس مثال دسن، جے تو نوکے میادے تیر چھٹن، لباں سرخ آکھاں کے لال یمن، چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شاناں سب بنیاں، اے صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزات روز حشر، قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں، لاہو مخت و مخطط برد یمن، من بھامری جھلک دکھاؤ سجن، او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں، انہاں سکھدیاں تے قرلاندیاں تے لکھ واری صدقے جاندیاں تے، انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے، شالا وط بھی آمن ہو گڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں، کتھے جا لڑیاں، نعتیں تو نصیر سب نے لکھی مگر یہ نعت آفاقی ہے، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں، کتھے جا لڑیاں۔ یہ حضور دی شان دسو لوگوں۔ ایتھے ہن پیر میرے علی شاہ صاحب نے حضور دے دندان نو موتیاں نال تشبیہ دتی، اور حضور دے جڑے لب ہائے مبارک سن انہاں نو یمن دے لالا نال تشبیہ دتی۔ امام احمد رضا بریلوی نے اس تو اگلی گل کیتی، او بھی سنو امام احمد رضا بریلوی کی گل کیتی، فرماندے آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا، اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا نا حضور دے دند موتیاں جائے، تے اعلی حضرت بریلوی عرض کیتی حضور میں اگلی گل کرنا، آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا۔ اعلی حضرت بریلوی کہندے جدوں حضور مسکرائے نا تے عدن دے موتیاں جدوں حضور دے دند ویکھے تے غش کھا کے ڈھے پے، انہاں کہو اسی کتھے تے حضور دے دند کتھے؟ سمجھ آئی؟ اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا۔ امام احمد رضا بریلوی کہنے کہ جدو یمن دے لالا نے حضور دے لب ویکھے تے وہ بھی گش کھا کے ڈھے پے، انہاں کہو اسی کتھے تے حضور دے لب کتھے؟ لیکن خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینہ میں چمن ڈوب گیا۔ اے ہن تانوں شعر سمجھ کوئی نہیں آیا تو ایویں سبحان اللہ کہہ چھڈی، پیر صاحب تو مستثنا ون، باقی اگر میں پھر پڑھنا دوبارہ مجمع چ مینوں ادا کوئی معنی دسے تے میں 11ویں والے دے نام تے 1100 روپے اپنی جیب وچ ہوڑے دیاں، تسی ویسے سبحان اللہ کر چھڈی، تانوں سمجھ کوئی نہیں آیا شعر دی۔ چلو یہ بھی بڑی غنیمت ہے۔ اعلی حضرت بریلوی کہنے خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینہ میں چمن ڈوب گیا۔ اے تے تسی ویکھیا سویرے پل پئی ہوندی، تواڈے تے شبنم کہندے کہ پل کہندے، تریل پئی، ساڈے اوتھے ضلع اٹک وچ پل کہندے، پل پئی ہوئی، تریل نہیں کہندے، اردو وچ کہندے جناب کہ شبنم پئی ہوئی، تسی تو کہندے ہو تریل پئی ہوئی۔ سویرے باغ وچ جاؤ تے تریل پئی ہوندی، پھل کھڑے ہوندے، تریل تے تساں سنی ہونی بھئی پیندی باغ وچ، لیکن تریل نو تریل پے جائے۔ اعلی حضرت بریلوی کہندے خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا۔ اے پیر صاحب ایک گل امام احمد رضا بریلوی کی تھی پوری تاریخ اسلام میں، ایک گل کسے نہیں کی تھی کہ شبنم نو بھی پسینہ آوے تے ڈوب جائے باغ دے،
تیدا مطلب دسی کوئی یا میں دساں؟ نہیں تو میرے کو لے لو 12ویں والے نا تے 1200 ہو دے دیاں گا. لو جی میں تساں سارے نو سلام ہوئے حضور دے غلام ہو. دیکھو نا میں نہیں گیا تے چیف جسٹس دی کوٹھی تے نہیں گیا, آ گیا تو تواڈے کول میں آ گیا. سمجھ اس واسطے کہ جڑا حضور دا غلام ہوئے وہ ساڑے سراں دا تاج ہے تے باقی باویں کوئی ہوئے اسی نو کدی سمجھے ہی کچھ نہیں. میں نے کہا جا اوئے جنہ حضور دا چہرہ ویکھیا تے انہاں جی اور میاں صاحب فرمایا 2-3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنانی تے جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رجے دو ہی جہانی. انہاں نو پھر ادا مطلب اے وے کہ باغ وچ پھل کھڑے ہوئے سی چمبیلی دا, گلاب دا, اور رتا پیڑا کالا اور جتنے پھل ہوندے نے جناب تے باغ وچ آکڑی کھڑا سی کہندا اے میرے وچ ویکھو اے پھل کھڑے تے اعلی حضرت بریلوی کہندے نے جدوں رسول اللہ دا چہرہ ویکھیا نا انہیں تو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گئے. انہاں کہا یار میں کتھے ہوئے اے امام احمد رضا بریلوی گل کی تھی, آج تک کوئی کر نہیں سکیا ہے گل. فرماتے ہیں جب مدحت پرواز میں مدحت شاہ میں آؤں تا عرش پر فکر رسا سے جاؤں. اوے بابی ایسی تنو ہاتھ جوڑ کے کہندے ہیں خدا نے بندیا اقبال کہندا ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب. او بڑا عشق تے صحابہ کر سکدے ہیں بھائی, پیو نو کوئی چڑ ماردا اے صدیق اکبر ہی مار سکدے, مامیا کوئی مار سکنا اے فاروق اعظم ہی مار سکدے. سمجھ آئی تو بات؟ اور اپنے سکے پیوںگا کوئی مار سکتا اے ابو عبیدہ بن جراح ہی مار سکتے. اے اقبال کہندا بڑا عشق نہ منگی تیرے واسطے کی کوئی نہیں, اے تھوڑا جہا منگی حضور دا عشق. ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب. کہندا تھوڑا جہا منگی لیکن سوز علی والا منگی تے صدیق اکبر والا منگی. اے ہن میں دے تفصیل نہیں جانا چاہتا کہ اقبال کتھے جا کے گل کیتی. ہن میں آخری 2 واقعہ تانوں سنا کے اپنی گفتگو مکانا چاہنا. ایک کہندے جناب کہ ممتاز حسین قادری نے جڑا کام کیتا ہے اے ماورائے عدالت کام کیتا ہے. ہن مسئلہ اے چل رہا پاکستان وچ ساڈے جج کتنے دلیرن کہ ریمنڈ دا مسئلہ آیا تے باہر نس گیا فیصلہ کر کے, تے ممتاز حسین قادری دا مسئلہ آیا تے تسی فیصلہ دینا ہے. اسی ویکھدے ہیں کیڑا جج ہے جڑا ممتاز حسین قادری نو سزا سناندا. ہاں اے رسول اللہ دا غلام ہے. سمجھ آئی نا بات؟ میں نو مفتی حنیف صاحب نے دسیا, مفتی حنیف صاحب ہوون جڑے اجی بھی حکومت دے زیر نگرانی ہیں جنہاں تقریر کیتی تے ممتاز حسین قادری قتل کیتا ہے. او ہن حکومت کہندی مفتی حنیف صاحب نو کہ تو ایو جی تقریر کیتی کیوں ہے؟ تے میں کہا جی انہاں امریکہ کولوں تقریر لکھایا کریے بھئی جمعہ والے جڑ کیڑی کرنی, امریکی سفارت خانے جایا کریے یا لاہور جڑا انہاں دا کونسلیٹ ہے اوتھے جا کے دسیا کریے جناب اسی جمعہ پڑھانا ہے تقریر لکھ دو. اور ظالما امریکہ سانو دسنا ہے نبی دی شان, اساں صدیق اکبر کو پوچھیں گے دسو جی نبی دی شان کیوں جی سی, اسی عبداللہ بن رواحہ کو پوچھیں گے صحابی رسول کو دسو جی حضور دا چہرہ کیسا سی. آپ نے فرمایا میں تانوں دسدا ہاں تساں حضور دا چہرہ ویکھیا نہیں. لو لم یکن فیہ آیات مبینہ کانت بدیہۃ تغنی عن الخبر. فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تساں حضور دا چہرہ نہیں ویکھیا, اساں ویکھیا تانوں دستے ہیں کیوں جا چہرہ سی. آپ نے فرمایا اگر رسول اللہ کوئی معجزہ لے کے نہ دے نا تو حضور کی صداقت کے لیے حضور کا چہرہ ہی کافی تھا. اے صحابہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. ہاں اور سانو کہہ رہے ہیں ان کے پاس کیا ہے. میں نے کہا جی ہمارے پاس دیکھو نا اسی کلاشن کوفہ بھی کٹیاں تھے, اے کتنے منڈے سونے سونے جناب چکی پھردے کلاشن کوفہ. اے نہیں سنی ستے ہوئے شیرن, انہاں دا کوئی مقابلہ نہیں. انہاں کو اقبال حضرت حسان بن ثابت نو انہاں لوگاں تانے دیتے, انہاں کیا ہوئے تواڈے کول تے روٹی کوئی نہیں, تلواراں کوئی نہیں, جس نبی دا کلمہ پڑھیا نے تانوں تو روٹی بھی پوری نہیں لبدی. اہل سنت و جماعت کے لیے حضور کے سامنے حضرت حسان یہ شعر پڑھ گئے, خدا کی قسم کبھی کسی کی چیز کی طرف نہیں دیکھا, اس لیے کہ حضرت حسان ہمارے لیے ضمانت دے گئے. فرمایا یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا. فرمایا ساری کائنات پر ہمارے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کا عشق موجود ہے. بس کیوں جی شاہ جی اس تو ورنہ غور اہل سنت و جماعت اس ویکھ رہے ہو تواڈے سارے دے چہرے چمک رہے. مینوں کوئی ایہو جہا چہرہ نہیں نظر آ رہا کہ جڑا کوئی پریشان ہوئے, بلکہ کھڑے ہوئے پھلاں دی طرح چہرے. کیوں کہ حضور دی محبت چیز ہی ایسی. ہاں اے بڑے بڑے دے جناب بال کٹ کے حضرت خالد بن ولید کوئی منن والے ہے, خالد بن ولید بھی من گئے, حضرت عمر کوئی منن والے ہے. حضور دا گل ہی اتنی بڑی ہے. میں ملک شام گیا, حضرت خالد بن ولید دی قبر تے حاضری دیتی. ہم سے آپ دی قبر ہے, اینج مسجد اس طرح بڑی وڈی ساری مسجد ہے, باہر مین تے بڑیاں وڈیاں 2 تلواراں اینج لگی ہوئی ہیں اینج کر کے.
تو حضور نے فرمایا نا خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ دیاں تلواراں وچ ایک تلوار ہے تے باہر انہاں وڈیاں تلواراں سیمٹاں دیاں بنائیاں تاکہ جیڑا گزرے تے انہوں پتہ لگے بھائی بابا جی تلواراں والے اندر لیٹے ہوئے. اندر گئے تے وہ فانوس بھی تلواراں بڑی ہوئی ہیں، آپ دی قبر دی جاڑیاں بھی تلواراں بڑی ہوئی ہیں. اوتھے میں حاضری دتی، اے جڑیاں میں گلاں کرنا نا دلیری والیاں، میں اوتھے دعا منگی سی. عشاء دی نماز جماعت نال پڑھ کے تے میں جا کے خالد بن ولید دی قبر نال موڈا لا لیا تے میں 2 سنتا تے 3 وتر پڑھے. مسافر ہیں اگے جانا ہے تے میں کہ جناب تسی بڑے دلیر ہو تے میں تہاڈی قبر نال اپنا موڈا تا لایا بھی ساڈے اندر بھی کوئی دلیری پاؤ. یہ گلا ایویں نہیں ہوندی، اے خالد بن ولید دے کول میں مانگ کے آنی نہیں تو ہر بندے دیا. اقبال کہتا ہے کافر کی موت سبیلا رستہ ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر. اقبال کہتا ہے جدیاں گھر بیٹھ کے ٹنگاں کمدیاں ہون انہیں حضور دی عزت دی کی گل کرنی.